السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، علمی گلدستہ یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں ایک بالکل شاندار ٹاپک کو لے کر۔ ٹاپک کیا ہے، آئیے بغیر کسی وقت کو گوائیں سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ پا رہے ہیں سی ٹیٹ کامن ٹاپکس ان اردو، ہندی، انگلش پلس CDP۔ آپ نے سمجھا ہوگا کہ سی ٹیٹ کے وہ وشے یا سی ٹیٹ کے وہ چیپٹرز جو اردو، ہندی، انگلش اور CDP میں ایک جیسے ہوتے ہیں، کیا ہیں؟ کامن ہیں، تمام کے تمام موضوعات میں مشترک ہیں، مشترک موضوعات یا سامان یا وشے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے بھی سی ٹیٹ کی تیاری کی ہے تو آپ یقیناً میری تائید کریں گے کہ سی ٹیٹ کے لینگویج اردو، ہندی، انگلش یا ادر کسی بھی لینگویج میں، لیکن چونکہ میں 3 لینگویج کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ انڈیا کے اکثر اسٹیٹ میں اکثر اسٹوڈنٹ انہی 3 لینگویج کو چوز کرتے ہیں۔ تو میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سی ٹیٹ کے اردو، ہندی، انگلش پلس CDP میں یہ تمام کے تمام موضوعات ایک جیسے ہوتے ہیں اور بالکل سوالات میں کثرت سے پوچھے جاتے ہیں۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار موضوعات ہیں جن کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش نہیں کیا ہے۔ تو آپ نے سمجھا کہ میں کیا سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اردو، ہندی، انگلش پلس CDP میں یہ تمام کے تمام وشے یا تمام کے تمام مشترک موضوعات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کیا کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، آموزش و اکتساب، بہت مشہور، بہت فیمس لیسن سی ٹیٹ کے ان تمام چاروں چیزوں کا۔ اردو لیجئے، ہندی لیجئے، انگلش لیجئے یا CDP لیجئے، آموزش اور اکتساب کے بارے میں ضرور پوچھا جاتا ہے۔ اس کے چیپٹرز کو ان کے نصاب میں اور سلیبس میں شامل کیا گیا ہے۔ آموزش اور اکتساب کو آپ جانتے ہی ہیں۔ آموزش مطلب سیکھنا اور اکتساب مطلب حاصل کرنا، جسے آپ ہندی میں بھاشا ادھیگم و بھاشا ارجن کہتے ہیں اور انگلش میں لینگویج لرننگ اینڈ ایکویزیشن کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے نمبر 2، لسانی مہارتیں۔ لسان کہتے ہیں زبان کو، اور مہارت جس چیز میں آدمی ایکسپرٹ ہو، مطلب لینگویج اسکلز، بھاشا کوشل، اس سب کے بارے میں مستقل چیپٹرز ہیں۔ میں تو ابھی آپ کے سامنے تعارف اور انٹروڈکشن کرانے آیا ہوں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ایک جیسی پوچھی جاتی ہیں۔ تو نمبر 2 تھا لسانی مہارتیں، مطلب لینگویج اسکلز یا بھاشا کوشل۔ نمبر 3 پر زبان کی اہمیت، زبان مطلب بھاشا، اہمیت یعنی مہتو، کیا کہیں گے؟ امپورٹینٹ آف لینگویج، لینگویج کی امپورٹینٹ چیزیں، ان کی اہمیت، بھاشا کا مہتو کیا ہے۔ اسی طرح نمبر 4 پر ہے مادری زبان و دوسری زبان۔ مادری زبان مطلب پیدائشی زبان، جس زبان میں بچہ پیدا ہوا ہے، جس ماحول میں بچہ پیدا ہوا ہے، اسی کو ہم مادری زبان کہتے ہیں، مطلب مدر ٹینگو اینڈ سیکنڈ لینگویج۔ اسی کو آپ ہندی میں کہتے ہیں ماتر بھاشا و دوسری بھاشا۔ نمبر 5، کثیر لسانیت۔ کثیر لسانیت انسان کے لیے بہت بیسٹ چیز ہے، بے شمار چیزوں کے سمجھنے میں، یا جن کے پاس کثیر لسانیت کی صلاحیت ہے، بے شمار زبانوں کو بولنے کا ملکہ ہے اس کے پاس، وہ دوسروں کو اپنی بات کما حق سمجھا سکتا ہے، یا دنیا کے مختلف ممالک میں جا کر یا انڈیا کے الگ الگ اسٹیٹس میں جا کر وہ اپنے مافی ضمیر کو، اظہارات کو، خیالات و تصورات کو آسانی سے دوسروں کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ کون؟ جن کو اللہ نے کثیر لسانیت کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم چیپٹر ہے، کثیر لسانیت مطلب ملٹی لنگویزم، مطلب بہو بھاشکتا۔ تو بہو بھاشکتا کا چیپٹر بھی بالکل اہم مانا جاتا ہے۔ نمبر 6 پر تعمیری نظریہ۔ تعمیری کہیے، تخلیقی کہیے۔ تعمیر مطلب جس چیز کو بنایا جائے، جس چیز کو وجود بخشا جائے۔ نظریہ مطلب سدھانت۔ تعمیری نظریہ مطلب کنسٹرکٹیوزم اینڈ ان لرننگ، سیکھنے میں تعمیری چیزیں، نرمان واد جسے آپ کہہ سکتے ہیں، نرمان واد، رچنا واد۔ نمبر 7 پر ہے تدریسی وسائل، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں آلات تدریس۔ آلات وہ چیزیں جو سیکھنے کے لیے سبب بنتی ہیں۔ بک لیجئے، نوٹ بک لیجئے، قلم لیجئے، ٹیبل لیجئے، بینچ لیجئے،
یا موجودہ دور میں مائک اس میں داخل ہے، ویڈیو دکھانے کے لیے جو بچوں کو سمجھایا جائے ویڈیو یا آڈیو، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ تدریسی وسائل کہیے یا آلات تدریس کہیے، مطلب شکشن سہایک سامگری، شکشن سہایک سامگری، پڑھانے میں جو چیزیں سہایتا کرتی ہے، وہ سامان جو پڑھانے میں سہایتا پردان کرتی ہے۔ ٹیچنگ ایڈس اینڈ ریسورسز، ٹیچنگ ایڈس اینڈ ریسورسز، تو آپ نے سمجھا اس کو، تدریسی وسائل اور آلات تدریس کو۔ یہ بھی وہ چیپٹر ہے جو چاروں جگہ پر پوچھا جاتا ہے، اردو، ہندی، انگلش پلس CDP میں۔ نمبر 8 پر ہے شمولی یا اجتماعی تعلیم۔ شمولی تعلیم ایک کلاس میں مختلف قسم کے بچے ہوں، یا انفرادی کا اپوزٹ ان کو مان سکتے ہیں۔ پڑھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ الگ الگ بچوں کو پڑھایا جائے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ مختلف بچوں کو ایک کلاس میں جمع کیا جائے، ایک کلاس روم میں جمع کیا جائے، اور سب کو ایک ساتھ تعلیم دی جائے۔ تو یہی کیا ہے؟ شمولی یا اجتماعی تعلیم۔ کیا کہیں گے آپ اسے؟ سماویشی شکشا، سماویشی شکشا، انکلوسیو ایجوکیشن۔ کیا کہیں گے آپ؟ انکلوسیو ایجوکیشن۔ نمبر 9 پر ہے فہم مطالعہ۔ فہم، دو چیزیں آپ یاد رکھیے گا، ایک ہے فہم اور ایک ہے افہام۔ تو فہم کہتے ہیں خود سمجھنے کو، آپ خود جو چیز سمجھ رہے ہیں اس کو فہم کہیں گے، اور جو چیز آپ دوسروں کو سمجھا رہے ہیں اس کے لیے افہام بھی استعمال ہوتا ہے اور تفہیم بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا سمجھا آپ نے؟ فہم کے معنی خود سمجھنا، اور افہام اور تفہیم جو اسی سے بنایا گیا ہے اس کے معنی دوسروں کو سمجھانا۔ تو فہم مطالعہ، مطالعہ کہتے ہیں اسٹڈی کو، اسٹڈی کی سمجھ، جو کچھ آپ نے مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے، اس کو سمجھنا۔ کمپرہینشن، کیا کہیں ہندی میں آپ اس کو؟ پٹھن بودھ، پٹھن بودھ، فہم مطالعہ، کمپرہینشن۔ اور نمبر 10 پر ہے غلطیاں و اصلاحی تدریس۔ پڑھنے میں بچہ، اسٹوڈنٹ یا آموزگار، اردو میں عام طور پر اس کے لیے استعمال کیا گیا آموزگار، سیکھنے والا یا سکھانے والا۔ تو سیکھنے والوں سے بسا اوقات غلطیاں ہوتی ہے، اور تدریس کہتے ہیں پڑھانے کو، ٹیچنگ کو، غلطیاں کرنا اور تدریس کے ذریعے ان کی اصلاح کرنا، ان کو سدھارنا، مطلب تروٹیاں و اپچاراتمک شکشن۔ تروٹیاں مطلب وہی غلطیاں، اور اپچاراتمک شکشن مطلب ان کی اصلاحی تدریس۔ انگلش میں کیا کہیں گے؟ ایررز اینڈ ریمیڈیل ٹیچنگ، ایررز اینڈ ریمیڈیل ٹیچنگ۔ تو سامعین محترم، یہ 10 ٹاپکس تھے جن کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ CTET کے اردو، ہندی، انگلش پلس CDP میں بالکل سمان نصاب میں اور سلیبس میں شامل ہے، اور اسی طرح سوالات بھی آتے ہیں۔ یہی نہیں، ان کے علاوہ میرے نظر میں، حالانکہ میں نے کم مطالعہ کیا ہے، بہت زیادہ مطالعے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں، 30 پلس ایسے موضوعات ہیں، ایسے کامن ٹاپکس ہیں یا سامانیہ وشے ہیں جو ان چاروں سبجیکٹ میں بالکل سامان ہیں۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ، CTET کا کوئی اسٹوڈنٹ، ان تمام چیزوں کو مشترک طور پر مطالعہ کرے، یا کسی ایسے ٹیچر کے پاس پڑھے جو ان تمام چیزوں کا موازنہ کر کے، کمپیریزن کر کے اور تلنا کر کے پڑھائے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آسانی سے وہ CTET کو کوالیفائی کر سکتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے اسی بات کی کوشش کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بے شمار اسٹوڈنٹ وہ انتظار میں ہیں کہ ہم لائیو کلاس شروع کریں اور وہ ہمارے ساتھ جڑیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں شامل ہوں گے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ لائیو کلاس میں جڑنے والوں میں شامل ہوں گے۔ تو بالکل بھی دیر مت کیجیے، آپ کانٹیکٹ کیجیے 95231542 اور 15 پر، 9523154215۔ اس پر واٹس ایپ بھی ہے، اور آپ کال کرنے کی بھی اس میں سویدھا ہے۔ آپ کال کر کے بھی ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں، یا واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ سمپرک کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں بہت ہی جلد انشاءاللہ ان تمام موضوعات کو ایک لیسن میں تمام کا موازنہ اور تلنا کر کے آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ اس کے علاوہ میں بتا رہا تھا کہ اور بھی موضوعات ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے مشہور لیسن ایک وہ بھی ہے، مطلب انفرادی اختلافات جس کو کہتے ہیں، انڈیویجول ڈفرینس، بہت فیمس سبق ہے انڈیویجول ڈفرینس۔ ہر بچے میں الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے، ہر بچے میں الگ الگ مہارت ہوتی ہے۔ اسی طرح ماہرین لسانیات کے نظریات
जो माहिरीन लिसानियात हैं, नोम चोमस्की है, वाइगोत्स्की है, इनके अलावा बेशुमार जो माहिरीन नफ्सियात माने जाते हैं, उन सब की बच्चों के ज़बान सीखने के सिलसिले में अलग अलग नज़रियात हैं। ये भी चारों चैप्टर्स में और चारों सब्जेक्ट में बिल्कुल समान है, सिलेबस में और निसाब में, और चारों जगह बिल्कुल समानता के साथ पूछे जाते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह बहुत ही करीब और बहुत ही जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होने वाला हूँ, लाइव आकर इन तमाम मौज़ूआत को एक साथ तुलना और मुवाजना करके पढ़ाने का तरीक़ा लेकर। तो आप, मुझे उम्मीद है कि इस पर संपर्क करेंगे और लाइव क्लास के लिए आप जल्द ही एडमिशन करा लेंगे। तो मैं हूँ मुफ्ती अब्दुल सलाम कासमी और आप देख रहे थे इल्मी गुलदस्ता यूट्यूब चैनल। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।